کہ اس شہر کی اہمیت، اس کی عظمت کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ مکہ کتنا عظیم کہ اللہ اس کی قسم یاد کر رہا ہے. مکہ ایسا تھا نبی قیامت سے پہلے مکہ کیا تھا؟ رزق و فجور کی پناہگاہ تھا، ظلم و تشدد و بربریت کا راج تھا، 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہوتی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ابو لہب کی گنڈا گردی، ابو جہل کی دادا گیری کا مسکن تھا. سب سے زیادہ الیکٹریٹ، کلچرڈ اور سویلائزڈ قوم اگر کہیں رہتی ہے تو بہار ہے. بات بات کو بھولے آنا کے لیے ایک دوسرے کا قتل کر دینا یہ عام سی بات تھی. جس شہر مکہ کا یہ ماحول ہے، اس شہر مکہ کی قسم رب یاد کر رہا ہے اور اب یاد کر کے عظمت کی صنعت دے رہا ہے. پوچھو نا مکہ سے، اے مکہ تو اتنا بازمند بنا کیسے؟ تیرا ماضی تو کچھ اور تھا. آج تیری عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ تیری قسم رب یاد کر کے تیری عظمت کی صنعت تجھے دے رہا. اے مکہ تم ہی بتا دے تو بازمند بنا کیسے؟ مکہ سے پوچھو گے تو وہی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا کہ ہاں میں کس کو فجور کی پناہ گاہ تھا، لیکن یہ میرا ماضی تھا. میری چھاتی پر نہ جانے کتنے معصوموں کو زندہ کر دیا جاتا تھا، یہ میرا ماضی تھا. میں ابو لہب کی دادا گیری، ابو جہل کی گنڈا گردی کا مرکز تھا، یہ میرا ماضی تھا. میرے سینے پر 360 ظالم خداؤں کی پوجا ہو رہی تھی، لیکن یہ میرا ماضی تھا. لیکن تم نے نہیں دیکھا، ارے تم نے نہیں سوچا. رحمت عالم نے، رحمت العالمین نے، سید المرسلین نے، راحت العاشقین نے، مراد المشتاقین نے جب سے اپنے قدم سے میری زمین کو نوازا ہے، میری عظمت کا چرچا عرش پہ ہوتا ہے. میرے پیارے یہ سب نسبتیں دیکھیے گا، نسبت ہی نسبت ملے گی آپ کو. نسبتیں ہٹا دیے تو کچھ رکھا ہی نہیں. جب مکہ کے ساتھ کے حقیقی زروں نے نبی کے قدم ناز کا بوسہ لیا تو وہ بھی ایسی چمک ان میں پیدا ہو گئی کہ وہ سورج کی روشنی کو مات دینے لگے. کیونکہ نسبت چیز ہی ایسی ہے، جب کسی کو حاصل ہو جاتی ہے تو وہ باعظمت بھی بنا دیتی ہے، باکمال بھی بنا دیتی ہے. نسبت بھی اپنی بھی ہے. آئیے آپ کے ذہن کو سیٹ کرنے کے لیے میں اور نسبتوں کو سامان دیکھا تھا. کہیں آپ آدمی کنفیوز نہ ہو کہ نسبت نہیں تو مجھے نہیں تھی. مائنڈ سیٹ کرا دیتا ہوں نا. آئیے میں تو جب مکہ شریف جاتا ہوں اور ان سب مقامات، مقدس مقامات کو دیکھتا ہوں، مقام ابراہیم کو، حجر اسود کو، یہ سب کو دیکھتا ہوں. عرفات میں، مینا میں، صفا و مروہ، صاف پتھر ہی پتھر. ان کی قسمت پر مجھے رشک آتا. یہ سب دیکھیے پتھر ہیں، نسبتیں لے لے کر کتنے مزے اٹھا رہے ہیں. مجھے بتاؤ یہ حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے. پوچھو نا اسلام سے، اے اسلام 360 کو تم نے نکال کر باہر پھینک دیا، یہ بھی تو وہی رکھا تھا، اسے دیواریں کعبہ سے کیوں لگا دیا؟
اسلام سے پوچھو گے تو اسلام یہی کہے گا ارے وہ پھینکنے کے لائق تھے، انہیں پھینک دیا گیا، اور جس پر مصطفیٰ کے لگ گئے پھینکا نہیں، وہ پھینکا بنا۔ آپ نے یہ سب نسبتوں پہ کیسے مزے لے رہے ہیں؟ حجر اسود کیا ہے بھائی؟ یہ بھی پتھر ہے۔ ہم بزرگوں کے تربتوں کو چومے تو کہنے ثابت ہے، وہ جو ہے پتھر چومنا ہے، شرک ہے، یہاں شرک نظر آتا ہے، اور وہاں وہ کیا چوم کے آ رہا ہے؟ جب ان حاجی صاحب سے پوچھو اے حاجی صاحب آپ کے یہاں پتھر چومنا تو شرک تھا، تو حجر اسود چوما کہ نہیں چوما؟ اور ایسا باندھا ہے دین میں کہ راہ فرار ہے، ہاتھ سے چوم نہ سکو تو اشارے سے چومو، اور چومو گے نہیں تو طواف شروع نہیں ہوگا، اور چومو گے نہیں تو طواف ختم نہیں ہوگا۔ اے حاجی صاحب آپ گئے تھے وہاں تو آپ نے حجر اسود کو چوما کہ نہیں چوما؟ چوما نا، یہ چومنا تو آپ میں شرک ہے۔ کیا کر کے آ گئے؟ گئے تھے بننے حاجی صاحب، بن کے آگے مشرک صاحب۔ آپ دیکھو حجر اسود چوم کر شروع کرو۔ دیکھو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کتنا سچ چڑھ کر بولتا ہے، ان نادانوں کو معلوم ہی نہیں۔ ارے ظالم، چومنا شرک نہیں ہے، پوجنا شرک ہے۔ چومنا اور ہوتا ہے، پوجنا اور ہوتا ہے، یہی اور قابل غور ہے جو ان کی سمجھ میں آج تک نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں آپ سے پتہ مقام ابراہیم پر آئی مہمان جانے کا یہ بھی پکا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرو، اور مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ مقام فضیلت یہ ہے کہ تم نماز رکن احرامی پر پڑھو، رکن حجر اسود پر پڑھو، کعبے کے اندر پڑھو، جہاں چاہو پڑھو، وہ سب نماز ہے، اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو، تو یہ نماز جو مقام ابراہیم پر تم نے پڑھی ان ساری نمازوں سے افضل ہے۔ کیا مقام ابراہیم پتھر، اس کی قسمت دیکھ کے تو ہمیں رشک آیا۔ میں گیا عالم خیال میں پوچھا اے مقام ابراہیم، جب دیکھا اسے غور سے تو دیکھا کہ اس کے سینے پر کسی کے قدموں کا نشان ہے۔ میں نے پوچھا کہ تو پتھر ہے، تیری سختی مشہور ہے، یہ کس کے نشان قدم کو تم نے اپنے سینے پر محفوظ کیا؟ کسی پتھر نے تو ایسا نہیں کیا، تجھے کیا ضرورت پڑی؟ عالم تصور میں خیال میں مقام ابراہیم نے جواب دیا ارے نادان، یہ کسی کا نہیں، یہ نبی کا نشان قدم ہے۔ سبحان اللہ، کسی کا نہیں، نبی کا نشان قدم ہے، اور اس نبی کے نشان قدم ہی کا یہ اعجاز ہے کہ آج میرا نشان باقی ہے، ورنہ یہ آثار و منصوبات کی دشمن نزدیک ہوں میرا نشان رکھتی کیا؟ لیکن نبی کا نشان قدم ہی ہے جس میں میرے نشان کو باقی ہوتا ہے۔ دیکھیے سب نسبت کے معاملات نسبت حاصل کر کے پتھر اپنے وجود کو حاصل کر رہا ہے، وجود کی ضمانت حاصل کر رہا ہے۔ تو ایک پتھر نبی کے قدموں سے اپنی نسبت حاصل کر کے اپنے وجود کی ضمانت حاصل کرے، آثار و منصوبات کی دشمن نزدیک قوم جو کسی بھی نشان کو باقی نہ رکھے، ایسی قوم بھی اس کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اسے نبی کے قدموں سے نسبت حاصل ہے۔ یہی اپنی محبتوں اپنی نسبتوں کا جائزہ لو۔ پتھر نبی کے نشان قدم کو حاصل کر کے اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر رہا ہے۔ تو اے محبت، اگر تم بھی نبی کے عشق کی شمع اپنے سینوں میں روشن کر لو تو کوئی تمہارے وجود کو للکار سکتا ہے، مٹا سکتا ہے؟
پتھر اپنے وجود کی ضمانت حاصل کر سکتا ہے، اور تم بھی اگر نبی سے سچا عشق کر لو، وفادار گھرا عشق کر لو، اطاعت جسے کہتے ہیں اس اطاعت کا حق ادا کر دو، اس وفاداری کا حق ادا کر دو، کوئی ہے جو تمہارے وجود کو لگتا ہے؟ کبھی یہی رہے۔ اب نسبت والے تو ہیں لیکن نسبت کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے، اس پر غور نہیں کر رہے۔ یہ سب نسبتوں کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں مکے میں جو سب کا سب پتھر، صفا اور مروہ پتھر، مینا کی وادی پتھریلی، مزدلفہ پتھریلا، عرفات پتھریلے، سب پتھر اور سب باعث تعظیم بنے کیوں کہ نسبتیں نہیں لے کر سب والے والے یہ سب نسبتوں کا کمال ہے۔ اور نسبتیں باعظمت بھی بناتی ہیں اور نسبتیں باکمال بھی بناتی ہیں۔ جو خوبی ہے نسبت سے آپ دیکھیے، یہ جو مقام ابراہیم ہے یہ پتھر تھا، یہ پتھر یہاں کیسے آیا؟ اس پتھر کو حضرت ابراہیم نے لایا۔ کعبے کی تعمیر فرما رہے تھے، یہ پتھر لائے، دیوار اونچی ہوئی، اس پہ چڑھ کر اونچی دیوار کو جوڑنے کے لیے پتھر لائے۔ اور کمال کی بات، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے دیوار جوڑنے لگے، جیسے ہی قدم ملا اس پتھر کو کمال پیدا ہو گیا۔ اور کمال پیدا ہوا تو کیسا ہوا کہ جب حضرت ابراہیم کو دیوار کعبہ جوڑنے کے لیے اوپر جانے کی ضرورت پڑتی تھی، پتھر خود بخود اوپر اٹھنے لگتا تھا، اور جب نیچے آنے کی ضرورت ہوتی تھی پتھر خود بخود بغیر بولے نیچے آنے لگتا تھا۔ ایسا کمال پیدا ہوا، ایسا کمال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو بولنے کی بھی ضرورت نہ رہی، وہ حضرت ابراہیم کے ارادے کو سمجھنے لگے۔ یہ سب حقیقتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ سب نسبتوں کا کمال ہے، یہ نسبتوں کا کمال ہے۔ تو میرے پیارے نبی سب کی تو اہل نسبت ہے۔ یہ کمال ہم لوگ کیوں نہیں ہے؟ پتھروں میں کمال پیدا ہو جائے گا، انسان نسبت والا بنے گا تو اس نہیں ہوگا، جب انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ کیوں نہیں کمال پیدا ہوا؟ کیوں نہیں کمال پیدا ہوا؟ اس لیے کہ نسبتیں تو مل گئی لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں، اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اس کی ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کیا۔ جس سے محبت ہے اس کی خوشی کو کبھی مجبور نہیں رکھا کہ وہ کس کام سے خوش ہوتا ہے، کس کام سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ اگر ان سب چیزوں کا لحاظ رکھتے تو آج یہ بات تو نہیں ہوتی۔ اور ایک خوبی اور ہے نسبتوں کا فیضان تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا، جتنا بانٹو گے بڑھتا چلا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب اس کو بھی وہی سے سمجھاتا ہوں میں آپ کو۔ زمزم ہے نا، سب پیتے ہیں، کیوں پیتے ہیں زمزم؟ زمزم یہ پانی ہے، اس کی جنس، اس کی مائیت، اس کا رنگ وہی ہے جو ہمارے یہاں کے پانی میں، کوئی فرق تو ہے، ہمارا بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ہم اپنا پانی کھڑے ہو کر پیے تو مولانا کہیں گے بے ادب بیٹھ کر پیے، زمزم بیٹھ کر پیے تو مولانا کہیں گے بے ادب کھڑے ہو کر پیے۔ ارے مولانا پانی تو پانی ہے، کیا کھڑے ہو کر بیٹھ کر؟ نہیں، یہ وہ پانی نہیں ہے۔ اب مولانا بات کیا ہے؟ یہ پانی عام پانی نہیں ہے، یہ نسبت لیے ہوا ہے، یہ نسبت لیے ہوا ہے۔ اچھا اتفاق دیکھیے، یہاں بھی عقیدہ دیکھیے، ہمارے یہاں جو تعظیم میں لوگ مسرور ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، مسرور ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں، سلام پڑھتے، تعظیم میں بیٹھ کر بھی سلام پڑھ سکتے ہیں، لیکن کھڑے ہوتے تاکہ سلام بھی ہو جائے اور تعظیم بھی ہو جائے۔ مطلب وہ تعظیم میں کھڑے ہوئے یہ کلچر ہے، اور سلام بھی ہوگا اور تعظیم بھی ہو جائے گی۔ لیکن جن کے یہاں تعظیم میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہے نا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی پانی کھڑے ہو کے پی رہے ہیں۔ ہم تو تعظیم میں کھڑے ہو کر پوچھو وہ کیوں کھڑے ہو کر پی رہے ہیں؟ تعظیم میں کھڑے ہونا تو کیا جائز
جائز ہی نہیں ہے. اور پیر ہے وہ بھی کھڑے ہو کر. میں نے ان سے پوچھا تو کیوں کھڑا ہو کر, تیرے یہاں تو کلچر ہی نہیں کھڑا ہو کر تعظیم کرنے کا, تو کیسے کیا سنی سے پوچھا, ہم تو مسرور ہو کر کھڑے ہو کر پی رہے, تو کیسے کہا مجبور ہو کر پی رہے. یہی تو کہا ہے کہ کیا کہا مجبور ہو کر اب آپ پی رہے. کیسی تعظیم کا تعظیم یہ ہے کہ یہ وہ پانی ہے جو کہ اسماعیل صلی اللہ علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے نکلا تھا, ان کے قدموں سے اس پانی کو نسبت, اس نسبت کی تعظیم میں اسے کھڑے ہو کر رکھتے. ٹھیک تو جناب والا تب سے لے کے آج تک ملینز بلینز ٹریلینز گیلن پانی نکل گیا. جو پانی حضرت اسماعیل ضبی اللہ کے قدموں سے لگا تھا وہ تو کب کا ختم ہو گیا, اور یہ جو پانی ہے یہ تو کسی کے قدم سے نہیں لگا. تعظیم آپ اس کی کر رہے ہو آج جو کسی کے قدم سے نہیں لگا. جو حضرت اسماعیل ضبی اللہ کے قدم سے لگا تھا اس کی پانی کی تعظیم تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن وہ پانی تو کب کا ختم ہو گیا. بھائی جو پانی آج موجود ہے وہ کسی کے قدم سے ہی لگ رہا, تعظیم آپ اس کی کر رہے ہو. تو کہنا پڑے گا کہ ہاں یہ وہ پانی تو نہیں ہے جو ڈائریکٹ حضرت اسماعیل ضبی اللہ کے قدموں سے لگا تھا, لیکن ہاں یہ وہ پانی ضرور ہے جسے اس پانی سے نسبت ہے, اس پانی سے نسبت ہے. میں نے کہا کہ نسبتوں کا میدان تقسیم ہونے سے کم نہیں ہوتا.